علم تو کتابوں میں بھرا ہوا ہے، بے تحاشا علم۔ ایک علم ہوتا ہے اور ایک عرفان ہوتا ہے۔ علم کا مطلب جاننا ہے اور عرفان کا مطلب ہے تجربہ اور مشاہدے کے ذریعے پا لینا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم دو قسم کا ہے، ایک تو علم حجت ہے اور ایک علم نافع۔ علم نافع اس کو کہتے ہیں جو فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو ظاہری علم ہے اس کو حدیث میں علم حجت کہا گیا ہے، وہ انسانیت پر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ اور جو باطنی علم ہے، دل والا علم، اس کو علم نافع کہا گیا ہے۔ یہ ظاہری علم کتابوں میں چلتا آ رہا ہے، اور وہ جو باطنی علم ہے وہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ اب ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ وہ باطنی علم پریکٹس میں نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو باطنی علم جن لوگوں کو حاصل ہوا، بڑے بڑے صالحین بن گئے، اولیاء بن گئے، بزرگان دین بن گئے، لیکن جب وہ علم ناپید ہو گیا اور صوفیزم کے نام پہ لوگ صرف دکھاوا کرنے لگے، تو فرقے وارد کی وجہ سے تصوف کو بھی بدنام کر دیا گیا۔ تو بڑا عرصہ گزر گیا، اس طرح کے جو بزرگ ہیں کتابوں میں ہی ملتے ہیں، داتا علی حجویری جیسے، خواجہ غریب نواز جیسے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی، بایزید بستامی، یہ جو اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ہمیں صرف کتابوں میں ملتے ہیں۔ ظاہری زندگی میں ہمیں کہاں ایسے لوگ ٹکراتے ہیں، ٹکرائے نہیں۔ پاکستان میں پیدا ہوا، پلا بڑا، جوان ہوا، بہت ڈھونڈا ادھر ادھر، فرقے تو نظر آئے، بزرگ نظر نہیں آئے۔ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سب چیزیں نظر آئیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو، دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ حضور کا وسیلہ ساتھ لگاؤ، ولیوں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کچھ فرقے کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اللہ سے مانگو، حضور سے مانگنا بھی شرک ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام حسین مظلوم ہیں، یزید نے ظلم کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام حسین معاذ اللہ باغی ہیں، یزید جنتی ہے۔ اب ایسی دنیا میں جب ہم رہتے ہیں جہاں پر حق کی تلاش ممکن ہی نہیں رہی، کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، کتنی باتیں ہیں جگہ جگہ۔ کوئی کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو جنت مل جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ انسانوں کو مارو جنت مل جائے گی۔ ایک عجیب و غریب عالم ہے دنیا کا، حق اور باطل کا کچھ پتہ چلتا نہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحبت میں جنہوں نے زندگی گزاری، ان کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس دور میں بھی اگر ہم چلے جائیں
تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دو پارٹیاں بن گئی، بی بی عائشہ ایک طرف ہو گئیں امیر معاویہ کے ساتھ، دوسری طرف مولا علی ہو گئے، دونوں کی جنگیں ہوئیں، کس کو صحیح کہیں؟ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا ادب بھی ہم پر لازم ہے، دوسری طرف حضرت علی ہیں، ان کا ادب بھی لازم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کنت مولاه فہذا علی مولاه، لیکن دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو اب کیا کون سا حق ہے؟ بی بی عائشہ حق پر ہیں یا مولا علی حق پر ہیں؟ بڑی دشواری کا سامنا، پتہ نہیں چلتا ہے کہ حق کیا ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی نے ایک بات فرمائی کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑو، دل کا تعلق جو ہے اللہ ملتا ہے دل سے، دل میں اللہ کا نور آ گیا، دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ بس جب تمہارا اللہ سے تعلق جڑ جائے تم اللہ اللہ میں لگے رہو، چھوڑ دو کہ کون حق پر تھا کون باطل تھا۔ اور یہ دل میں اللہ اللہ کا آ جانا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تجھ سے دوستی کرنا تو تیرے دل میں اللہ کا نام داخل ہوگا، کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور جب اللہ سے تعلق جڑ جائے گا منزل مل گئی، یہی صراط مستقیم۔ لیکن یہ دل کا اللہ اللہ سے منور ہو جانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی ایسی ہستی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کی مرضی سے پھر وہ لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ کا ورد کرنا سکھائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ دل کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اللہ 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 اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے سے پہلے روزانہ ایک غار میں جا کے بیٹھ جاتے، جس کو ہم غار حرا کہتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جاتے اور وہاں بیٹھ کے مراقبہ کرتے۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی تھی تو کعبے میں موجود تھے، تو اس وقت جبریل آ گئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، نکالا دل کو اور اس میں طفل نوری ڈال دیا۔ طفل نوری جو ہے جب گیا دل میں، سینے میں، تو اس کی وجہ سے سینے میں ذکر الہی شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھر آپ تنہا پسند ہو گئے، تنہائی پسند۔ جیسے جیسے وقت گزرا آپ تنہائی پسند ہوتے گئے۔ چند سالوں میں وہ جو سینے میں اللہ کا ذکر شروع ہوا تھا اس واقعے کے بعد وہ پورے وجود میں ہو گیا شروع، پورے وجود میں شروع ہو گیا وہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ غار حرا میں بیٹھے رہتے، سارا سارا دن اکیلے جو ہے دل کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھے رہتے۔
اسی طرح ایک دن وہاں بیٹھے تھے کہ جبریل آ گئے دوبارہ، اور پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی، کہ یہ جو اللہ کا جو اسم دوڑ رہا ہے آپ کے وجود میں، اب اس کا عوامی سطح پر اقرار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس کا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اس کا اب وقت آ گیا ہے کہ عوامی سطح پر آپ جو ہے اس کا اقرار کریں کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہو گئی۔ آپ نے اس کے جواب میں کہا انا لیس بقارئ، کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ 3 دفعہ کہا، 3 دفعہ انہوں نے زور سے سینے سے لگایا، اور آخری دفعہ جو سینے سے لگایا تو وہ امانت اسم ذات اللہ کی، اسم ذات کی امانت وہ حضور کے سینے میں داخل کی۔ پھر آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی۔ یہ ابتدا تھی اسلام کی۔ ہر مسلمان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کے سینے میں پہلے اسم ذات اللہ جائے، اللہ کا اسم جائے، دل جو ہے وہ اللہ کے نور سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اور حضور نے یہی کیا، جو جو اسلام قبول کرتا پہلے اس کے زبانی کلامی طور پر اس کو کلمہ پڑھاتے، اور پھر اس کے دل کو کلمہ پڑھاتے۔ جب لوگوں کے دلوں میں کلمہ جانا شروع ہو گیا، دل منور ہو گئے، دل اللہ اللہ کرنے لگے، تو وہ ان کے کردار میں تبدیلی آتی گئی۔ نمازیں تو بہت عرصے بعد نازل ہوئی نا، جب آپ معراج شریف پہ گئے۔ معراج شریف سے پہلے نمازیں تو نہیں پڑھتے تھے نا لوگ، تو کیا کرتے تھے؟ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے تھے۔ وہ اللہ اللہ کرنے سے قلب بھی پاک صاف ہو گیا، نفس بھی پاک صاف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب شب معراج میں نمازیں فرض ہو گئیں اور پھر صحابہ کرام نے نمازیں پڑھیں، تو پھر وہ حلق میں نہیں اٹکی، سیدھی سینے میں چلی گئیں، اور ان کی نماز جو ہے معراج المومنین ہو گئی۔ یہ سبق پھر صحابہ کرام اور اس کے بعد تبع تابعین اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام، یہی طریقہ جو ہے اسلام کا رکھا انہوں نے، اور جو جو اس طریقے کے اوپر چلتا رہا وہ مومن بنتا گیا۔ لیکن پھر جب یہ صحابہ کرام کا زمانہ چلا گیا، تبع تابعین تابعین کا زمانہ چلا گیا، صالحین اولیاء کا، صدیقین کا زمانہ جب چلا گیا، درویشوں کا، اور پھر مولوی آ گئے صرف، ان کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے روحانی کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور بسا سکے۔ جن کو طاقت مل گئی پھر وہ مولوی نہیں رہے، مولانا روم بن گئے، اور جن کے پاس نہیں تھی وہ بس ایک دوسرے کو لڑانے میں لگ گئے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شیعہ، سنی، وہابی تھا؟ بریلوی؟ امتی تھے نا سب۔ تو آج ہم امتی کیوں نہیں کہلاتے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، یہ میں اہل حدیث ہوں؟ یہ سب تو غلط ہے نا۔ صحیح تو وہ ہے نا جو اللہ کے رسول نے امت بنائی ہے، ہمیں تو امتی بننا چاہیے۔ لیکن امتی بننے کی خواہش اسی قلب میں ہوگی نا جہاں اللہ کا نور ہوگا۔ جن کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ امتی تھوڑی بنیں گے، وہ تو شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی بنیں گے۔ اور امتی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا۔ آج کے دور میں مسلمان قرآن مجید نہیں پڑھتے، مولوی کی باتوں میں عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ قرآن مجید پڑھنے لگ جائیں تو پھر ان کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔
bringing light, love, and peace in your life.